2018 کا الیکشن جو تھا تو بتائیں روداد وہ کیا الیکشن میں اس کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، اس کی وجہ کہ میں خود بھی اس وقت ایک ٹی وی کی سکرین پہ بیٹھا ہوا تھا. جو ہوا آپ لوگوں نے دیکھ لیا. 2018 کا الیکشن سیل آپ نے لیڈ کیا؟ یس، میں آئی واز ان سما، نہیں سوری، نہیں وہ تو 24 والا، اس پہ تو میں نے بعد میں آنا. 24 اس میں تو میں آپ کے ساتھ تھا، آپ کو اسسٹ کر رہا تھا. 18 والا پاکستان میں ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ یہ ایک اشرافیہ کا ایک گروہ ہے، جو کہتا ہے کہ یار ایک لوہار کا بیٹا اور ایک ٹکٹ سینمے کی ٹکٹ نہیں بیچنے والا اس ملک پہ حکمرانی کرے گا. یہ ہے جھگڑا اصل میں. رام گلی سے جاتی عمرہ، یہ ہے جھگڑا. اس ملک کی اشرافیہ کا ایک حصہ ایسا ہے جو ہر جگہ موجود ہے، ہر شعبے میں موجود ہے. وہ ان کو اس بنا پہ پسند نہیں کرتا. کیا نہیں ان کے بارے میں کہا گیا اور کیا نہیں ان کے خلاف کیا گیا. جیل سے لے کے ہتھکڑیوں تک کیا نہیں کیا گیا. اور ہتھکڑیوں کی بات سے مجھے یاد آ گیا، ایک ڈی جی آئی ایس پی رہتے تھے قریشی صاحب، ان کا میں انٹرویو کرنے گیا. میں تھا، فاروق اقدس، اور میرے ساتھ جاوید بھٹی تھا مرحوم. میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ کیا ہی مناسب لگتا ہے آپ کو کہ ایک پرائم منسٹر کو ہتھکڑیاں پہنا کے لے جایا جائے؟ تو وہ اپنا جو کیا میں کیسے وہ ناراض ہو گئے، اس حد تک ناراض ہو گئے کہ انہوں نے مجھے اچھی خاصی پنجابی میں سنائی کہ وہ مجھے سبق سکھائیں گے. تو اس ملک میں یہ ہوا، بات ہوئی کہ آپ پسند نہیں کرتے 2 پارٹی سسٹم کو. اور پھر جب یہ چارٹ آف ڈیموکریسی ہو گیا تو کچھ لوگوں کو بہت ہی خطرہ محسوس ہو گیا کہ اگر چارٹ آف ڈیموکریسی پر حقیقی معنوں میں عمل ہو جاتا ہے تو پاکستان کے اندر سیاست بدل سکتی ہے. اور اس بنا پہ پھر راستہ ڈھونڈا گیا 2011 سے آن ورڈ. اچھا آر ٹی ایس سے آگے بڑھتے ہیں. 24 کا الیکشن آ گیا. اب دوبارہ ایک وقفے کے بعد جو ہے آپ نے پیڈ کیے، بلہ پکڑا اور آپ میدان میں اترے. اور یہ جو الیکشن تھا اس میں اور جو الیکشن آپ نے جنگ گروپ میں کیے اس میں کیا فرق تھا؟ صرف یہ ایک بہت فرق ہے میرا خیال. میں نے پہلی دفعہ معذرت کی اپنے ججمنٹ کے اوپر. میں یہ کہتا رہا کہ مجھے ٹھیک ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کے چاہنے والے بہت ہیں، لیکن ان کے پاس آرگنائزیشن اسٹرکچر نہیں ہے. ان کے پاس آرگنائزیشنل اسٹرکچر نہیں ہے کہ جو ان کے حامیوں کو پولنگ اسٹیشن تک لے کے جائے. یہ میرا خیال تھا. میرا خیال غلط ثابت ہوا. انہوں نے ایک ایسی ایپ تیار کی جس کے ذریعے وہ اپنے ووٹرز تک پہنچے. تو جو میرا ایک خیال تھا، جو میں سیکھتا آیا تھا کہ پولنگ اسٹیشن ہوتا ہے، پولنگ ایجنٹ ہوتا ہے، لوگ جا کے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، پرچی کٹواتے ہیں، ووٹ ڈالتے ہیں، تو میرا خیال تھا کہ یہ اتنا مینیج نہیں کر پائیں گے. لیکن انہوں نے ایپس کو استعمال کر کے میری اس سوچ کو غلط ثابت کیا، اور یہ میرے لیے ایک اچھی لرننگ ہے. آپ میں بھی بینظیر بھٹو شہید، ذوالفقار علی بھٹو شہید، اور اس کے بعد میاں نواز شریف کی چلا وطنی، اس پہ بات کرنی ہے آپ سے. شارٹلی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آج آپ نے کبھی فیل کیا ہے کہ ہر یوٹیوبر جو ہے، خاص طور پہ ڈیجیٹل میڈیا کی بات کرتا ہوں، وہ جواب دہ کرنے کی کوشش کرتا کرے وہ، مگر کیا کسی کی ذات کا پوسٹ مارٹم کرنا جواب دہ ہے؟ نو، ذات نہیں ہوتی، اس کی پوری کارکردگی کو دیکھنا پڑے. جتنے بھی ہم نے جواب دی کیے کسی شخص کی ذات پہ نہیں کیے. مثلاً آپ نے نہیں کیے، میں آپ کی تو بات ہی نہیں کر رہا. نہیں، میں پہلے یہ بات کر رہا ہوں، پھر میں نے جو افتخار احمد کے جواب دہ کی بات کرنی ہے. اس پہ ذرا تھوڑا سا بتائیے کہ یہ جو ہو رہا ہے، میرے دوست بات کسی کو سامنے بٹھا کے. میرے دوست یہ بات غلط ہے. اس کا نقصان ہو رہا ہے، سماج میں تقسیم آ رہی ہے، سماج بہت بری طرح کھچاؤ کا شکار ہو رہا ہے. اور اگر حالات اچھے نہیں ہوئے تو میں ڈرتا ہوں کہ ملک کے اندر کہیں خانہ جنگی نہ ہو جائے. اس کی ایک وجہ ہے. ہم نے سب سے بڑی تحریک میں نے جو دیکھی وہ پاکستان نیشنل الائنس دیکھی، جس کو آپ پی این اے کی تحریک کہتے ہو. وہ مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی چلی. بہت نقصان ہوا، بہت لوگ مارے گئے، بینک لوٹے گئے، گھر تباہ ہوئے. اس میں بھی 2 ضدی لوگ تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ مصالحت ہو، بیگم نسیم ولی مرحوم اور ایئر مارشل اظہر خان مرحوم. اگر وہ نہ اڑتے تو شاید پی این اے کی جو باقی قیادت تھی وہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بیٹھ کے
مسائل کو حل بہت پہلے کر لیتی اور ملک میں ماشاء اللہ شاید نہ لگتا. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کھنچاؤ کو کس حد تک لے جانا چاہتے ہیں. اور پھر میں ایک بات اور عرض کروں گا حنیف، آج نظریات نہیں ہیں، بس قسمتی ہے کہ آج نظریے کی بات ہی کوئی نہیں کر رہا. آج ذاتی انا کی بحث ہے. جب آپ ذاتی انا کی بحث کریں گے تو پھر ملک آپ کے لیے چھوٹا ہو جاتا ہے، اور مجھ جیسے غریبوں کے لیے ملک بڑی چیز ہے. اگر یہ ملک ہے تو میں ہوں اور تم ہو، اور یہ پروگرام ہے اور یہ سب کچھ جو پیرافینلیا ہے ہمارے پاس، یہ ملک ہمیں دیتا ہے. اور اگر اس ملک میں ہی ایسا کھنچاؤ ہم پیدا کر دیں، اس کو کھنچاؤ کو خانہ جنگی کی حد تک لے جائیں، یا خانہ جنگی کی حد تک یہ پہنچ جائے، تو بہت نقصان. یہ ہوا دنیا میں، عراق کو دیکھ لو، سیریا کو دیکھ لو، کیا نہیں وہاں پہ ہوا. ان کے آپس کے جو جھگڑے تھے کہاں انہوں نے پہنچا دیا. لیبیا کو دیکھ لو، ایون مصر کو دیکھ لو. تو اختلاف اپنی جگہ رکھو، نظریاتی اختلاف ہونا چاہیے. یہاں پہ نظریاتی اختلاف نہیں ہے، یہاں پہ ذاتی اختلاف ہو گیا. 40 سال بعد ذوالفقار علی بھٹو کے خاندان کو انصاف ملا. آپ کا انٹرویو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی پروسیڈنگ کا حصہ بنایا، اور پورے ملک میں بلکہ دنیا بھر میں وہ لائیو دیکھا گیا. ہماری عدالتیں 40 سال بعد اس نتیجے پہ پہنچی. آپ کو کب سے یہ ریئلائز تھا کہ وہ مرڈر تھا؟ مجھے تب ریئلائز ہو گیا تھا کہ جب بھٹو کا ٹرائل ہو رہا تھا، تبھی جب مولوی مشتاق اور ان کے درمیان ڈائلاگ سے ہوئے، مجھے تبھی احساس ہو گیا تھا کہ یہ معاملہ کسی اور طرف جا رہا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو ایک چھوٹی سی گاڑی میں کوٹ لکھپت سے ہائی کورٹ لے جایا جاتا تھا. وقت کے ساتھ ساتھ وہ گاڑی بھی بدلتی گئی اور خاردار تاریں بھی بچھائی گئیں ہائی کورٹ کے بعد. تو ہمیں سمجھ آ رہی تھی کہ معاملات کدھر جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ان کو براہ راست ہائی کورٹ میں ٹرائل کیا گیا. ان کا ایک حق تھا کہ ان کو سیشن کورٹ میں بھی ٹرائل کرنے کا موقع ملنا چاہیے تھا، جو ان کو نہیں دیا گیا. ہمیں سمجھ آ گئی تھی کیا ہو رہا ہے، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. اور جہاں تک آپ میرے انٹرویو کی بات کر رہے ہیں، یہ غالباً 2003 میں نے انٹرویو 2003 میں اس انٹرویو میں کوئی غلط بات نہیں کی. اٹس اوپن کوشچن تھا میرا. 2003 میں آپ نے یہ کیا، اور 2024 کے اینڈ پہ یا 25 کے سٹارٹ میں غالباً یہ عدالتی پروسیڈنگ 2011 میں صدر پاکستان نے ایک ریفرنس بھیجا، پریزیڈنشیل ریفرنس بھیجا ٹو دی سپریم کورٹ، جو پینڈنگ رہا اینڈ پھر فائنلی وہ ڈیسائیڈ ہو گیا. اینڈ گاڈ ہیز بین سو کائنڈ کہ جو ڈائلاگ ہوا وہ دنیا نے بھی سنا. اور اس میں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہی واز ناٹ انڈر اینی پریشر، ہی واز ناٹ ہی واز اوپن. اینڈ اور جو اس نے بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا کہ آپ سمجھتے ہو کہ ہم فوج سے لڑ پڑیں، کیا ہم اتنے طاقتور ہوتے ہیں؟ ہی واز اوپن.